راہ ٹی وی پوڈ کاسٹ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سعد اسلم حاضر خدمت ہے. رمضان اسپیشل یہ ہمارا ایپیسوڈ ہے اور اس میں ہم خاص طور سے بات کرنے والے ہیں رمضان کے اندر جو ہماری کھانے پینے کی عجیب قسم کی ہماری روٹین چل رہی ہوتی ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ہماری جو صحت ہے وہ رمضان میں بہتر ہو جائے اور ہمارا ویٹ جو ہے وہ بیلنس ہو جائے, جس کو آپ ڈائٹ کے ذریعے کنٹرول کرتے ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ نے ایک میکینزم رکھا ہے جس کے اندر جو ہے وہ رمضان میں آپ جب روزے رکھتے ہیں تو آپ کی باڈی سے جو مادے ہیں جو اضافی یا پھر اس طرح کے مادے ہیں کہ جو آپ کا وزن بڑھاتے ہیں یا آپ کے جسم کے اندر موٹاپے کا باعث بنتے ہیں, وہ آپ کی جو بھوک کی جو شدت ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ کنٹرول ہو جاتے ہیں. ہم جو ہے وہ ڈائٹ پلان ہمارا بہت زیادہ بگڑا ہوا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے بات کرنے کے لیے خاص طور سے آج ہم نے زحمت دی ہے. ڈاکٹر محمد شاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ پروفیسر آف میڈیسن ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام, بہت بہت شکریہ آپ کا بلانے کا. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ خیریت سے؟ الحمدللہ بالکل خیریت سے. ڈاکٹر صاحب ہمارے جو جس طرح میں نے ابھی کہا کہ رمضان میں جی اللہ تعالیٰ کا اتنا ایک بہترین نظام ہے کہ ہماری باڈی جو ہے وہ جتنے بھی ہمارے مادے اس طرح کے ہماری باڈی کے اندر ہیں جو ہماری سال بھر کی جو ہم کھانے کے اندر بد پرہیزی کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارا جو ڈائٹ پلان جو ہونا چاہیے وہ بگڑا ہوا رہتا ہے. جی تو رمضان میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں موقع فراہم کیا ہوتا ہے کہ ہم اسے کنٹرول کر سکیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ایک ایسا موقع ہے ایک مہینے کا کہ آپ جتنی بگڑی ہوئی چیزیں ہیں اس کو صحیح کر سکتے ہیں ایک مہینے کے. جی تو لیکن ہمارے یہاں تو مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ جہاں ویٹ کم ہونا چاہیے رمضان میں, کنٹرول ہو جانا چاہیے, جی وہاں ہمارے لوگوں کی اوبیسٹی بڑھ جاتی ہے, لیزینس باڈی کے اوپر طاری ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ڈائٹ پلان ہمارا ٹھیک نہیں ہوتا. اس میں بہت ساری وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ ہم کھانا پینا اوور کر لیتے ہیں. سحری میں بھی زیادہ کھانا اور افطار میں بھی زیادہ کھانا, اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سٹور ہو رہا ہے پورے, یعنی سحری میں اتنا پانی پی لینا کہ پورے دن کا جو ہے وہ, لیکن ایسا نہیں ہے. باڈی جو ہے نا وہ کچھ گھنٹوں کے لیے پانی کو رکھ سکتی ہے اور پھر وہ ایکسکریٹ ہو جاتا ہے پانی. ٹھیک ہے, لیکن پانی تو اچھی چیز ہے, لیکن دوسری جو ہم آئلی چیزیں استعمال کرتے ہیں اس کا ہماری صحت پہ بہت برا اثر پڑتا ہے. اچھا, یہ جو مرغن غذائیں ہیں جو ہم سحری میں استعمال کرتے ہیں وہ جو ہیں بہت مضر صحت ہوتی ہیں. اور اسی طرح افطاری جو باہر ہوتی ہے اس میں آئل کا استعمال, یہ ساری چیزیں جو ہیں ہماری صحت پہ بہت برا اثر ڈال رہی ہوتی ہیں. اسی طرح پھر ہم جو ہے کھانا بھی کھاتے ہیں, افطاری بھی ٹائٹ کرتے ہیں, تو اس میں بہت نقصان ہو جاتا ہے. اور ٹائٹ ہی چل رہا ہوتا ہے, لوز تو ہوتا ہی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آئل کا استعمال بہت زیادہ ہو جاتا ہے رمضان میں. اس کے علاوہ سموسے پکوڑے جو کہ گندے آئل کے اندر استعمال کیے جاتے ہیں, تو یہ جو ہے نا بہت زیادہ مضر صحت ہیں اور اس کی وجہ سے جسم کے مختلف اعضاء پہ بہت برا اثر پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب ہم پہلے تھوڑی سی سحری کی بات کر لیتے ہیں, پھر افطاری کے اوپر خاص طور سے اس کے اوپر بات کر لیں گے. سحری کے اندر کچھ پھینی وغیرہ کا استعمال عام طور پہ لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے, پھر اس کے اندر جو ہے وہ پانی, عجیب ایک ہمارا پتہ نہیں مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے, وہ جو آپ نے ابھی بات عرض کی کہ ہم جو ہے پانی ایسے پی رہے ہوتے ہیں کہ جیسے باڈی کی اسٹور کر لے گی, لیکن وہ ہوتا نہیں ہے بیسکلی. تو 3-4 گلاس پانی بھی پی لیتے ہیں, پھر ہم جو ہے وہ ہمیں چائے بھی چاہیے سحری میں. صحیح, ٹھیک ہے, اور ہم جو ہے وہ مطلب جو آپ کی کنٹرول اور بیلنس ڈائٹ ہوتی ہے وہ اس کا بیلنس آپ بالکل بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں. آپ کو اسی ایک شارٹ ٹائم پیریڈ کے اندر آپ کو چائے بھی چاہیے, آپ کو دہی بھی چاہیے, آپ کو جو ہے وہ پانی بھی 3-4 گلاس آپ سمجھتے ہیں کہ پینا جو ہے وہ اس کے بغیر آپ کا روزہ نہیں صحیح گزرے گا. اور اس کے بعد آپ پھینی وغیرہ, پھر اس کے علاوہ پراٹھے وغیرہ, یہ سب کچھ استعمال کرتے ہیں. تو یہ مکس ہو کر ایک عجیب چیز بن جاتی ہے. دیکھیں رمضان کے دوران ٹائم جو ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہو جاتا ہے اور نیند پوری نہیں ہوتی, کیونکہ افطار اور سحری کے درمیان ٹائم بہت کم ہوتا ہے اور اس میں آپ کو عبادت بھی کرنی ہوتی ہے, تراویح بھی پڑھنی پڑتی ہے. تو اس وجہ سے ایک تو نیند کا, اور پھر جو آپ سٹور کر لیتے ہیں ساری چیزیں وہ بھی بہت برا اثر ڈالتی ہے, کیونکہ اس کے اندر آئل بھی ہے, اس کے اندر آپ نے چائے بھی
کیفین چائے کے اندر اور کافی کے اندر کیفین ہے، جو کہ اگر آپ زیادہ استعمال کر لیں گے تو سارا دن آپ کو ہیڈ ایکس ہو سکتے ہیں، سر میں درد ہو سکتا ہے، موڈ سوئنگس ہو سکتے ہیں آپ کو، اور آپ جو ہے لتھارجی فیل کر سکتے ہیں، یعنی کمزوری آپ کو ہو سکتی ہے۔ اسی طرح آئل جو ہے وہ سارا دن آپ کے جسم میں معدے پہ بوجھ رکھ سکتا ہے، جس کی وجہ سے الٹی متلی کی کیفیت ہو سکتی ہے، اور بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ سارا دن جو ہے بوجھل پن کا شکار ہوتے ہیں، وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ آپ ضرورت سے زیادہ سٹور کرنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں بینگ این اسپیشلسٹ؟ جی، بینگ اے اسپیشلسٹ آپ کیا سجیسٹ کریں گے سحری کے اندر جو ہے وہ کیا جو یوزولی انٹیک ہونا چاہیے، جی وہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں ایسے مریض جو کہ ڈائبٹک ہیں، کیونکہ کافی زیادہ پاپولیشن ڈائبٹک مریضوں کی ہوتی ہے، تو ان کو اپنی سحری میں جو ہے وہ میٹھی چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی عام بندہ ہے تو اس کے اندر آپ چپاتی لے سکتے ہیں، چائے لے سکتے ہیں، انڈے کی سفیدی یہ لے سکتے ہیں، لیکن بہت بھاری چیزیں جیسے پراٹھے ہو گئے، مرکن غذائیں ہو گئیں، یہ لینا جو ہے وہ مضر صحت ہو سکتا ہے۔ آپ نے سمجھنا ہے کہ سارا دن بھی تو آپ نے گزارنا ہے، تو اس کے لیے پھر اگر دہی کا استعمال آپ کریں تو اس سے پیاس بھی کم لگے گی، اور وہ جو ہے آپ کے معدے کے لیے بھی اچھا ثابت ہو سکتا ہے۔ تو نرم غذا، وہ غذا جو کہ سلولی ایبزارب ہو سکے، وہ بھی آپ نے رکھنی ہے۔ تو ایسی غذائیں جو کہ بہت زیادہ مرغن ہیں، آئل کا استعمال، گھی کا استعمال، یہ کم سے کم کریں۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ہاں عام طور پہ ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ لوگ زیادہ سحری میں اس لیے کھاتے ہیں کیونکہ ان کا ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہوتا ہے، ہم نے پورا دن گزارنا ہے، 16 گھنٹے ہم نے گزارنے ہیں، تو یہ مائنڈ سیٹ ہے۔ تو اس مائنڈ سیٹ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اگر ہم نے اپنے دماغ پہ سوار ہی نہیں کی یہ چیز کہ بھئی ہم نے جو ہے وہ پورا دن گزارنا ہے، اور اس کو ہم نے اپنے ذہن پہ اس طرح سوار کر لیا کہ بس اب جو ہے وہ سحری میں جو مل رہا ہے کھا لو؟ دیکھیں اگر آپ بہت مرکن غذائیں بھی لیں گے نا تو وہ معدے پہ بوجھ ڈالیں گی، اور جو بھی ہے اگر سافٹ اچھی غذا استعمال کی جائے گی تو معدے پہ بوجھ بھی نہیں ڈالے گی۔ اور یہ 30 دن آپ نے گزارنے ہیں نا، یہ ایک دن کی تو بات ہے نہیں کہ آپ نے ایک دن کیا اور اگلے دن جو ہے وہ روزہ نہیں رکھنا، یہ تو 30 دن کا ایک مستقل سفر ہے جو آپ نے آہستہ آہستہ کر کے گزارنا ہے، اور اس طرح گزارنا ہے کہ آپ کو تکلیف بھی نہ ہو اور آپ اچھے طریقے سے عبادات بھی کر سکیں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکیں۔ اب دیکھیں اگر آپ یہ پورے دن میں کریں گے، سحری اگر آپ نے بہت زیادہ کر لی تو پھر آپ کو الٹی متلی کی کیفیت ہوگی، پورے دن میں آپ کام بھی نہیں کر پائیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر اگر زیادہ ہو گیا، الٹی متلی ہو گئی تو پھر آپ نے الٹیوں کے ساتھ یہ روزہ کا ختم ہو گیا۔ تو یہ ان چکروں سے بچنے کے لیے سادہ غذا استعمال کریں تاکہ جو ہے نا وہ آپ کا روزہ بہت اچھے طریقے سے گزر سکے۔ اور اگر مریض انسولن پہ ہیں تو انسولن کی مقدار سحری پہ کم ہوتی ہے، افطار پہ زیادہ ہوتی ہے، تو یہ ڈائبٹک مریضوں کے لیے۔ اور کچھ دوائیاں ایسی ہیں جو ہارٹ فیلئر کے مریض ہیں، وہ جس سے پیشاب زیادہ آتا ہے، تو یہ دوائیاں جو ہیں وہ ہم افطار پہ دیتے ہیں، سحری پہ نہیں دیتے۔ جی خواتین و حضرات، انتہائی سیر حاصل معلومات ڈاکٹر صاحب ہمیں دے رہے ہیں۔ چھوٹا سا بریک ہے، ہمارے ساتھ رہیے اور اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔